حیدرآباد میں پیدا ہوئے اور بمبئی میں عمر گزاری۔ مزہ انہیں حیدرآباد کی مٹی سے ملا اور طنز انہیں بمبئی کی زندگی سے۔ وہ بڑی خوش اسلوبی سے تمام تہذیبی تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے آج کے سماج کو اپنے طنز اور مزاحیہ شاعری سے آئینہ دکھاتے ہیں۔ بارہا یہاں تشریف لا چکے ہیں، آپ انہیں سن چکے ہیں اور پسند فرما چکے ہیں۔ ان کو آواز دینے سے پہلے میں صرف اتنا کہوں گا، یا تو دیوانہ ہنسے یا تو جسے توفیق دے، ورنہ اس دنیا میں رہ کر مسکراتا ہے کون۔ 3 شعری مجموعوں کے شاعر جناب غوث محی الدین خامخواہ حیدرآبادی تشریف لائے۔ کوشش کروں گا آپ کو ہنسانے کی، نہیں ہنسا سکا تو آپ میرا کیا بگاڑ لیں گے، یا آپ نہیں ہنسے تو میں آپ سب کا اکیلا کیا بگاڑ لوں گا۔ کچھ مختلف خطات ہیں، سماعت فرمائیں کہ مطمئن رہتا ہے دل اس کام کے انجام سے جس کا ہم آغاز کرتے ہیں خدا کے نام سے۔ خداوندہ میں تیرے نام سے آغاز کرتا ہوں، تیرا بندہ ہوں، تیری رحمتوں پر ناز کرتا ہوں، فقط تیری مدد و استعانت کے بھروسے پر مجھے اڑنا نہیں آتا مگر پرواز کرتا ہوں۔ اپنا تعارف یوں ہے کہ نہ تو میں ہمدم ہوں اور نہ آپ کا ہمراز ہوں، میں تو بس ہنسنے ہنسانے کا نیا انداز ہوں۔ شاعری میری میرے تارے نفس کی ہے صدا، وقت کے ہاتھوں میں ویسے ایک شکستہ ساز ہوں۔ ناز بس اتنا ہے اپنی قوت پرواز پر، اپنے بالوں پر کے بل پر مائل پرواز ہوں۔ اب بے توجہی سے سن کر خامخواہ پچھتائیں گے، بے توجہی سے سن کر خامخواہ پچھتائیں گے، غور سے سنیے مجھے میں آپ کی آواز ہوں، غور سے سنیے مجھے میں آپ کی آواز ہوں۔ 2-4 شعر خطات ہیں سنجیدہ نیم سنجیدہ، اس کے بعد پھر میں اپنی اوقات پر آ جاؤں گا۔ سوال جس کا نہیں وہ جواب لایا ہوں، سنانے آپ کو میں اپنے خواب لایا ہوں، فضا کو کرنے معطر ہنسی کی خوشبو سے، فضا کو کرنے معطر ہنسی کی خوشبو سے مزاح و طنز کے تازہ گلاب لایا ہوں۔ اور عرض کیا تھا کہ میں سنجیدہ ادب کی اہمیت تسلیم کرتا ہوں، بزرگوں اور استادوں کی بھی تعظیم کرتا ہوں، فقط مصروف ذہنوں کی تھکاوٹ دور کرنے کو میں ان میں خواہ کچھ قہقہے تقسیم کرتا ہوں۔ شکریہ۔ اب اسٹیج پر 2 معتبر حضرات تشریف فرما ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ حضرات غیر معتبر ہیں، ان کی نظر کرنا چاہوں گا کہ دلوں میں ہے جن کے سرور عبادت، چمکتا ہے چہروں پہ نور عبادت، اور عبادت خشوع اور خضوع سے نہ ہوگی، نہ ہو دل میں جب تک شعور عبادت، عبادت خشوع اور خضوع سے نہ ہوگی، نہ ہو دل میں جب تک شعور عبادت، اور سبھی نیکیاں خامخواہ تلف ہوں گی کرو گے اگر تم غرور عبادت، سبھی نیکیاں خامخواہ تلف ہوں گی کرو گے اگر تم غرور عبادت۔ کہ آئینے میں جیسے کوئی صورت نہیں رہتی، ایمان بھرے دل میں کدورت نہیں رہتی، اور بنیاد میں ہو جس کی خلوص اور محبت اس گھر کو سجانے کی ضرورت نہیں رہتی، بنیاد میں ہو جس کی خلوص اور محبت اس گھر کو سجانے کی ضرورت نہیں رہتی۔ 3 شعر اور سماعت فرمائے کہ ایجاد ایک نئی کوئی فنکار دکھا دے، تخلیق نو کا خلق کو شاہکار دکھا دے، وہ تیر ہو خنجر ہو کہ تلوار دکھا دے، جو پیٹھ کے پیچھے سے ہو وہ وار دکھا دے، آئینہ کوئی ایسا بنا دے جو خامخواہ انسان کا چہرہ نہیں کردار دکھا دے، انسان کا چہرہ نہیں
کردار دکھا دے. کچھ طنزیہ خطات ہیں برداشت کر لیں کہ پریشانی میں یا فکر کم و بیشی میں مت رہنا اور پشیمانی ہو تم کو ایسی خوش فہمی میں مت رہنا. صبح کی دھوپ میں سایہ اگر لمبا نظر آئے تم اپنے قد کے بارے میں غلط فہمی میں مت رہنا. واہ 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 واہ. جی سخن فہموں کا احسان پذیرائی بھی شامل ہے، سبھی اہل نظر کا حسن بینائی بھی شامل ہے. اور میرے کاندھوں پہ چڑھ کر اپنے قد کو ناپنے والوں، تمہارے قد میں میرے قد کی لمبائی بھی شامل ہے. اور دیکھیے دماغ اس کا اگر سڑا نہیں ہوتا سامنے رقیب آ کر یوں کھڑا نہیں ہوتا. عقل سے بھی بونا ہے، آپ اس کو سمجھا دیں، خواہ اچھلنے سے خط بڑا نہیں ہوتا. کچھ حالات حاضرہ کے پس منظر میں چند خطات ہیں، سماعت فرمائیے کہ گلستان میں محبت کی جو ہریالی لہک اٹھتی تو ہر پتی پہ اس کی امن کی چڑیا چہک اٹھتی. اکٹھا کر لیے ہتھیار جتنے لڑنے والوں نے، جمع کرتے جو اتنے پھول تو دنیا مہک اٹھتی. اکٹھا کر لیے ہتھیار جتنے لڑنے والوں نے، جمع کرتے جو اتنے پھول تو دنیا مہک اٹھتی. کڑوا ہے سچ تو ماننے تیار نہیں ہیں، بس ہوش اس قدر ہے کہ ہوشیار نہیں ہے. اور لڑنا تو درکنار کہ یارو ہمارے پاس ہتھیار ڈالنے کو بھی ہتھیار نہیں ہے. بہت اچھے بھائی، بہت اچھے. واہ واہ واہ. لڑنا تو درکنار کہ یارو ہمارے پاس ہتھیار ڈالنے کو بھی ہتھیار نہیں ہے. ورق جب زندگی کا پارا پارا دیکھتے ہو تم، نتیجے میں خسارہ ہی خسارہ دیکھتے ہو تم. عمل کا وقت ہے تم کو تو میدان میں نکلنا تھا، ابھی تک گھر میں بیٹھے استخارہ دیکھتے ہو تم. جی. اب آئیے تھوڑا سا چلبلے خطات ہیں. جو ایک خطا جو جس کے لیے بہت بدنام ہوں کہ کون سا غم ہے جو یہ حال بنا رکھا ہے، کون سا غم ہے جو یہ حال بنا رکھا ہے، نہ تو میک اپ ہے نہ بالوں کو سجا رکھا ہے، اور خواہ چھیڑتی رہتی ہیں یہ رخساروں کو، تم نے زلفوں کو بہت سر پہ چڑھا رکھا ہے. اس کا الٹ سماعت فرمائیں کہ دل اپنا کیسے پھنستا بھلا زلف یار میں، دل اپنا کیسے پھنستا بھلا زلف یار میں، موسم خزاں کا سر پہ تھا فصل بہار میں. زلف دراز مانگ کے لائے تھے 4 بال، 2 آرزو میں جھڑ گئے 2 انتظار میں. مشکل میں ایک نجات دہندہ ضرور ہو، مشکل میں ایک نجات دہندہ ضرور ہو، سر جس پہ رکھ کے روئیں وہ کندھا ضرور ہو. اور معشوق ہو حسین یہ ضروری نہیں، مگر عاشق کو چاہیے کہ وہ اندھا ضرور ہو. تھوڑے سے نازک اشعار ہیں کہ صدائیں میری گھنٹیاں بن گئی ہیں، صدائیں میری گھنٹیاں بن گئی ہیں، گریبان کی دھجیاں بن گئی ہیں، اور مسلسل جو تم آنے جانے لگی ہو خیالوں میں پگڈنڈیاں بن گئی ہیں. صدائیں میری گھنٹیاں بن گئی ہیں، گریبان کی دھجیاں بن گئی ہیں، مسلسل جو تم آنے جانے لگی ہو خیالوں میں پگڈنڈیاں بن گئی ہیں. میں دیکھتا ہوں گھر پر تم روز آ رہی ہو، کیوں میرے صبر کو تم یوں آزما رہی ہو، رک رک کے اس طرح جو دکھڑا سنا رہی ہو، یہ حال دل ہے یا تم املا لکھا رہی ہو. قرضہ ایک اور پچھلے بقائے پہ کون لے، قرضہ ایک اور پچھلے بقائے پہ کون لے،
ایک چلچلاتی دھوپ کو سائے پہ کون لے، شادی کروں میں اور اس شعلہ بدن کے ساتھ، جلتا ہوا مکان کرائے پہ کون لے۔ بہت بہت شکریہ۔ عرض کیا تھا کہ درد بچپن کا جوانی میں جمع ہوتا ہے، آپ چاہیں گے جہاں بس یہ وہاں ہوتا ہے، اور خامخواہ درد بڑھاپے کا نہ پوچھو مجھ سے، ایک جگہ ہو تو بتاؤں کہ یہاں ہوتا ہے۔ بہت اچھا۔ نہ گل سے کچھ کہا نہ ہوئی بات خار سے، نہ گل سے کچھ کہا نہ ہوئی بات خار سے، باز آئے 4 روز کی ایسی بہار سے، اور شکوہ یہی ہے بس ہمیں پروردگار سے، شادی کی اجازت بھی ملی وہ بھی 4 سے۔ سوچتا رہتا ہوں میں کیسی حماقت کر گیا، بھول تھی میری جو اظہار شرافت کر گیا، خوبصورت تھا جواں تھا لڑکیاں بھی کم نہ تھیں، خواہ میں ایک بیوی پر قناعت کر گیا۔ ہماری دید کی حسرت ذرا دیکھیں کہاں نکلی، جہاں ہم نے نہیں چاہا وہ ظالم بس وہاں نکلی، دیا دھوکہ ہمیں یوں خواہ میک اپ کے چکر نے، جسے سمجھے تھے معشوقہ وہ معشوقہ کی ماں نکلی۔ نہ ہوتی گر نہیں تہذیب تو کتنا مزہ آتا، نہ ہوتی گر نہیں تہذیب تو کتنا مزہ آتا، جو چل جاتی میری ترکیب تو کتنا مزہ آتا، میری قسمت میں ایک بیوی مگر 2 ساس لکھے ہیں، الٹ جاتی جو یہ ترتیب تو۔ اور خوشی کے واسطے کیا کیا نہیں کی ہیں دعائیں، کسی سے مانگ کر ہم نے نہیں لی ہیں دعائیں، کسی کو مفت میں کوئی دعا دیتا نہیں ہے، ہنسایا ہے تبھی تو دل سے نکلی ہیں دعائیں، دعا دینے میں ہم بھی خواہ کچھ کم نہیں ہیں، جنازے کو بھی لمبی عمر کی دی ہیں دعائیں۔ اور ملوں گا خواب میں اس سے یہی طے کر کے سوتا ہوں، ملوں گا خواب میں اس سے یہی طے کر کے سوتا ہوں، ملن کا وقت جو ملتا ہے وہ اس طرح کھوتا ہوں، میری معشوق امریکن ہے اردو سے ہے ناواقف، وہ جب انگلش میں ہنستی ہے تو میں اردو میں روتا ہوں۔ کیونکہ صاحب آدمی جب 50 یا 55 یا 60 یا 65 کا یا دوسرے معنوں میں سٹیا جاتا ہے تو اس کے گھٹنوں میں درد ہوتا ہے، پتہ نہیں میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے کیا ہے، لیکن میں نے جو سمجھا ہے وہ آپ کی نظر ہے کہ ستم ڈھانے کوئی بے درد تو ہونا ضروری ہے، اور مصیبت میں کوئی ہمدرد تو ہونا ضروری ہے، نکل کر عقل سر سے جب اتر آتی ہے گھٹنوں میں تو ان گھٹنوں میں سر کا درد تو ہونا ضروری ہے۔ اچھی بات ہے، مصیبت میں ستم ڈھانے کوئی بے درد تو ہونا ضروری ہے، مصیبت میں کوئی ہمدرد تو ہونا ضروری ہے، نکل کر عقل سر سے جب اتر آتی ہے گھٹنوں میں تو ان گھٹنوں میں سر کا درد تو ہونا ضروری ہے۔ اور سماعت فرمائیے کہ میں ایک انسان ہوں آخر عاشقی کب تک نہیں کرتا، میں ایک انسان ہوں آخر عاشقی کب تک نہیں کرتا، میرے سینے میں جو دل ہے وہ کیا دھک دھک نہیں کرتا، مجھے اس عاشقی میں اس لیے بھی لطف آتا ہے، بڑھاپے کی وجہ سے کوئی مجھ پر شک نہیں کرتا۔ جس کو میں نے پر کیا تھا، جس کو میں نے پر کیا تھا اس خلا کو دیکھ کر، خوش تھی بیگم عشق میں مجھ مبتلا کو دیکھ کر،
اور دیکھ کر تصویر لیلا چڑ کے بولی خامخواہ خیز دیوانہ ہوا تھا اس بلا کو دیکھ کر. اب آئیے غزل ہے تھوڑی سی چھوٹی سی 4-5 اشعار. ارے حیدرآبادی سنا دیجیے یہ غزل کے بعد اس کے بعد. کیونکہ پھر مجھے موقع ملنے والا نہیں ہے. بہت صدمے سہے ہیں 4 روزہ زندگانی میں، نہ پوچھو میں نے کتنی ٹھوکریں کھائیں جوانی میں. میں ان کی جھیل سی آنکھوں میں آخر کس لیے اتروں، میں ان کی جھیل سی آنکھوں میں آخر کس لیے اتروں. ارادہ جب نہیں مرنے کا مرگے ناگہانی میں، ارادہ جب نہیں مرنے کا مرگے ناگہانی میں. نہیں ہوں بے وقوف اتنا نظر آتا ہوں میں جتنا، نہیں ہوں بے وقوف اتنا نظر آتا ہوں میں جتنا. میں پہلے تیرنا سیکھوں گا پھر اتروں گا پانی میں. اور بڑھاپے میں جو اتنا خوب رو لگتا ہوں میں یارو، ذرا سوچو میں کتنا خوبصورت تھا جوانی میں. میرے بیمار رہنے کی یہی ہے ایک وجہ شاید، میرے بیمار رہنے کی یہی ہے ایک وجہ شاید. نظر لگتی ہے مجھ کو اس گئی گزری جوانی میں، نظر لگتی ہے مجھ کو اس گئی گزری جوانی میں. میری ہم عمر دوشیزائیں جب شرما کے کہتی ہیں، میری ہم عمر دوشیزائیں جب شرما کے کہتی ہیں بہت ہی ہینڈسم لگتے ہو کالی شیروانی میں. اسی لیے پہن کے آئے تھے. ویسے کالی شیروانی تو آپ نے بھی پہن رکھی ہے. اور میری برسی کی بریانی میں کنکر تھے تو سب بولے، میری برسی کی بریانی میں کنکر تھے تو سب بولے. خدا بخشے بہت سی خوبیاں تھیں آن جہانی میں. اور کوئی دیوانہ ہوگا خامخواہ دنیا میں مجھ جیسا، جو خوشیاں مفت میں تقسیم کر دے اس گرانی میں. کچھ دکنی میں تھوڑا سا سن لیں. جی سنتے کون بولے نہیں سنتے بول کے؟ وہی سنا دیے جو تھوڑے سے میں پہلے سیمپل ڈالتا ہوں. نہیں آیا نہ سمجھ میں کیسا ہے یہ تماشا، پانی میں کب سے ہے پن گھلتا ہی نہیں بتاشا. تو خامخواہ کئی کو حیران ہو کو بیٹھا ہے، گھل جائیں گا کسی دن اللہ بڑا ہے بادشاہ. جو مل جاتی ہے دولت سے وہ شہرت راس نہیں آتی، ہوئے بدنام تو پھر نیک نامی پاس نہیں آتی. یہ شعر و شاعری بھی خامخواہ شادی کے جیسی ہے، کسی کو راس آتی ہے کسی کو راس نہیں آتی. بزدل ہے وہ جو جیتے جی مرنے سے ڈر گیا، ایک معیش تھا جو کام ہی کچھ اور کر گیا. جب موت آ کو میرے کو کرنے لگی سلام، میں وعلیکم سلام بولا اور مر گیا. شکریہ. نہ بھیڑ میں نہ شور شرابے میں مریں گا، نہ حادثے نہ خون خرابے میں مریں گا. حیرت سے اس کو دیکھتی رہ جائے گی دنیا جب خامخواہ عین بڑھاپے میں مریں گا. مرنے کے بعد برسی ہوتی، سماعت فرمائیں. نہ احتجاج نہ کوئی مظاہرہ ہوگا، نہ اجتماع نہ کوئی مناظرہ ہوئیں گا. بتاؤں آپ کو برسی میں میری کیا ہوئیں گا، ڈنر کے بعد ہی فوراً مشاعرہ ہوں گا. ایک آخری خطا ہے کہ بڑے ہی پیار سے بولی یہ شوہر سے جہاں آ رہا، حجی سنتا ہی ذرا میری سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا. گدھے پو بیٹھنے بیٹا تمہارا ضد کرے جا رہا، بٹھا لے اس کو کھاندے پو تو خوش ہو جائیں گا بیچارہ. اب وہ فرمائش کی ہے، ذرا تیز تیز پڑھنے میں اس میں لطف آتا ہے. کوئی شعر دوبارہ نہیں پڑھوں گا کیونکہ وقت کافی ہو گیا. دیکھو کتنا سمجھا رہا ہوں میں، نہیں بولے تو سنتے نہیں. اپنی منمانی تم کر رہی، نہیں بولے تو سنتے نہیں. کرنے کے جو کام ہیں وہ تو جیسے کہ ویسے ہی ہیں، نہیں کرنے کے کام کر رہی، نہیں بولے تو سنتے نہیں. میرے گھر میں رہ کو باتاں اماں باوا کے کر رہے ہیں، یہاں کا کھا کو وہاں کا گا رہے ہیں، نہیں بولے تو سنتے نہیں.
میکے میں خود چین سے سو رہے ہیں اور مجھے تڑپانے کو رات کو میرے خواب میں آ رہے ہیں، نہیں بولے تو سنتے نہیں۔ دبئی نہیں تو جدہ جاؤ، کیسا بھی یہاں سے نکلو، اٹھتے بیٹھتے بھیجا کھا رہے ہیں، نہیں بولے تو سنتے نہیں۔ اس عمر میں باہر جا کو خاک کما کو لاؤں گا، ہاتھاں دھو کو پیچھے پڑ گئے، نہیں بولے تو سنتے نہیں۔ پہلے جیسی حالت نہیں ہے، اب لوگاں باہر جا کو بیل گواں کو رسی لا رہے ہیں، نہیں بولے تو سنتے نہیں۔ جس صورت پہ مرتا تھا میں کتنی سیدھی سادی تھی، جس صورت پہ مرتا تھا میں کتنی سیدھی سادی تھی، اس پہ میک اپ کرتے جا رہے ہیں، نہیں بولے تو سنتے نہیں۔ منہ پہ میک اپ تھوپ کو جاتی عمر کے پیچھے مت بھاگو، گئی سو جوانی پھر آتی نہیں، نہیں بولے تو سنتے نہیں۔ بالا کالے کرتے کرتے منہ اتنا کالا ہو رہا ہے، بچے دیکھ کو ڈرتے جا رہے ہیں، نہیں بولے تو سنتے نہیں۔ بالوں میں چٹلا جوڑے تو بنتا ہے سر کا جوڑا، پھر بھی بالاں سیٹ کروا رہے ہیں، نہیں بولے تو سنتے نہیں۔ ان کے بالاں سیٹ ہونے تک میرے سر میں گنتی کے ایسو بالاں جھڑ کو جا رہے ہیں، نہیں بولے تو سنتے نہیں۔ چربی چھٹ کو دبلے دکھنے ایک ہفتے سے ڈائٹ پہ ہیں، چربی چھٹ کو دبلے دکھنے ایک ہفتے سے ڈائٹ پہ ہیں، چلتے پھرتے ڈھکلیاں کھا رہے ہیں، نہیں بولے تو سنتے نہیں۔ پکو اتنے پنڈو ہو گئیں، اب گرتے کی جب گرتے ہیں آئینہ دیکھ کو بس شرما رہے، نہیں بولے تو سنتے نہیں۔ اچھے اچھے فلمیں دیکھو، کتا کتا سمجھایا، گندے فلمیں دیکھ کو آ رہے، نہیں بولے تو سنتے نہیں۔ اس کے پیچھے کیا ہے کی اور اس کے نیچے کیا ہے کی، ایسے ویسے گانے گا رہے، نہیں بولے تو سنتے نہیں۔ شکریہ۔ صورت ہے گھوڑے کے جیسی، آنکھ پہ گت کا جوڑا نہیں، گھوڑا جوڑا منگنے جا رہے ہیں، نہیں بولے تو سنتے نہیں۔ اور عرض کیا تھا کہ پیٹ کو روٹی آنکھ کو کپڑا، رہنے کو گھر نہیں پن کی، آزادی کا جشن منا رہے ہیں، نہیں بولے تو سنتے نہیں۔ آزادی کا جشن منا، نہیں بولے تو سنتے نہیں۔ بچھو کے کاٹے کا منتر، بچھو کے کاٹے کا منتر یاد تو نہیں، پن اوپر سے سانپ کے بل میں انگلیاں کر رہے ہیں، نہیں بولے تو سنتے نہیں۔ پھوڑے پو جم گئی سو کھپلی، ناخن سے نکو نوچو، بھول گئے سو غم تازہ ہو رہے ہیں، نہیں بولے تو سنتے نہیں۔ مقتا ہے کہ مرنے کے دن نزدیک آ رہے ہیں، اللہ اللہ نہیں کر کو خامخواہ تم شعراں پڑھ رہے ہیں، نہیں بولے تو سنتے نہیں۔ شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ نہ محفل میں سنا کر دی گئی ہے، نہ خلوت میں بلا کر دی گئی ہے، ہنسانے کی سعادت خامخواہ کو کئی برسوں رلا کر دی گئی ہے، ہنسانے کی سعادت خامخواہ کو کئی برسوں رلا کر دی گئی۔ نہ دل میں اور نہ کسی کی نظر میں رہتا ہوں، نہ گاؤں میں نہ کسی بھی نگر میں رہتا ہوں، سفر ہے میرے تعاقب میں خامخواہ کب سے، اسی کے ڈر سے ہمیشہ سفر میں رہتا ہوں۔ اور کیا کیا نہ لطف آئے تھے عہد شباب میں، ہوتی تھی روز ان سے ملاقات خواب میں، اب کیسے کٹ رہی ہے ضعیفی میں کیا کہیں، ہم مبتلا ہیں جیسے مسلسل عذاب میں، اور جھڑنے لگے ہیں بال جو تیزی سے خامخواہ، بیگم نے کچھ ملا نہ دیا ہو خضاب میں۔ جی، جھڑنے لگے ہیں بال جو تیزی سے خامخواہ، بیگم نے کچھ ملا نہ دیا ہو خضاب میں۔ ایک طنزیہ، احسان گر کسی کا نہ وہ مستعار لے، احسان گر کسی کا نہ وہ مستعار لے، تقدیر خود ہی اپنا مقدر سنوار لے، بہتر ہے موت خامخواہ دیتی تو ہے کفن، گر زندگی کا بس چلے کپڑے اتار لے، بہتر ہے موت خامخواہ دیتی تو ہے کفن، گر زندگی کا بس چلے کپڑے اتار لے۔ 4-5 شعر کی غزل ہے، مختصر، دوبارہ نہیں پڑھوں گا، کہ عرض کیا تھا بڑھاپے میں کسی کا میں سہارا ہو نہیں سکتا،
میری غیرت کو اب یہ غم گوارا ہو نہیں سکتا. کبھی سورج طلوع ہو جائے مغرب سے یہ ممکن ہے، مگر شادی شدہ پھر سے گوارا ہو نہیں سکتا. رہیں گے ہم صدا یوں ہی جواں طے کر لیا ہم نے، رہیں گے ہم صدا یوں ہی جواں طے کر لیا ہم نے، بڑھاپا سب کا ہوگا وہ ہمارا ہو نہیں سکتا. اور میری عمر رواں 25 سے اوپر نہیں ہوگی، میری عمر رواں 25 سے اوپر نہیں ہوگی. ادھر سن ان کا 17 سے 18 ہو نہیں سکتا، ادھر سن ان کا 17 سے 18 ہو نہیں سکتا. سنا ہے نیک بیوی حور کی صورت میں ملتی ہے، سنا ہے نیک بیوی حور کی صورت میں ملتی ہے. میرا جنت میں اس طرح خسارہ ہو نہیں سکتا. خدا سے یوں کہوں گا اے مصیبت ٹالنے والے، میرے معبود کیا ایسا خدارا ہو نہیں سکتا؟ کوئی سی حور مل جائے میں اس پر صبر کر لوں گا، میری بیوی کا میں شوہر دوبارہ ہو نہیں سکتا. بہت اچھا. جی. اور یہ عالم ہے کہ اب اپنی وظیفہ یاب نظروں سے، یہ عالم ہے کہ اب اپنی وظیفہ یاب نظروں سے نظارہ کر تو سکتا ہوں، اشارہ ہو نہیں سکتا. اور جوانی میں تو بیوی خواہ مخواہ ہی ساتھ رہتی ہے، بڑھاپے میں بغیر اس کے گزارا ہو نہیں سکتا.